بہت ہی اہم چیز جو حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے اور جس کے سلسلے میں معتبر علماء کرام کی رائے ہے کہ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ایک واقعہ ہے قتل جن کا، کہ حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے اندر خلوت میں نماز ادا کر رہے تھے اور انہوں نے ایک سانپ کے بچے کو وہاں مسجد کے اندر دوڑتا ہوا دیکھا۔ سانپ کو دیکھ کر نماز سے فارغ ہوئے اور اس سانپ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ سانپ کو جب قتل کر دیا تو مسجد کے اندر آرام فرما تھے کہ ان کو کچھ افراد آئے اور ان کو اٹھا کر کے لے کر چلے گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے، میدان لگا ہوا ہے، صاف شفاف لباس کے اندر، سفید داڑھیوں میں، بہت صاف شفاف لباس کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں اور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے اور ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جنازہ ایک صاحب کا ہے، تم نے اسے قتل کیا ہے، یہ جنازہ ایک صاحب کا ہے، تم نے اسے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں نے کہا اس کو قتل کیا، میری پہلی ملاقات، میں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ لوگ کون ہیں میں نے پہچانا نہیں، میں نے کبھی ان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ان کو یہ بات بتائی گئی کہ مسجد کے اندر جو ہے یہ صاحب سانپ کی شکل کے اندر ٹہل رہے تھے، گھوم رہے تھے، یہ بچہ تھا سانپ کا، مسجد میں گھوم رہا تھا، آپ نے اس کو قتل کیا ہے اور یہ جن ہے، یہ ہماری نسل میں سے یہ جن ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام کے نام سے وہ بھی جانے جاتے ہیں، حکیم شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات عرض کی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ جن ہے، یہ تو سانپ کی شکل میں تھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے واسطوں سے مجھ تک یہ حدیث پاک پہنچی ہے کہ موذی کو ایذا پہنچانے کے پہلے قتل کر دو۔ چونکہ موذی تھا، سانپ تھا، سانپ کی شکل میں یہاں پر آیا تھا، تو مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیف پہنچائے، کسی کو ایذا پہنچائے، میں نے اسے قتل کر دیا، میری اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہاں پر جو حاضرین تھے، جو موجودین تھے، ان میں چینی گوئیاں ہونے لگی، ان میں آپس میں گفتگو ہونے لگی، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کون سی روایت پیش کر رہی ہے، روایت ہم نے سنی نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے کبھی آئی نہیں ہے۔ اس طرح کی گفتگو ہونی شروع ہوئی تو انہی لوگوں میں سے، انہی جنات میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، جن کے بارے میں خود لکھا جاتا ہے کہ ان کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر کے بات کی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا۔ صحابہ کرام کے نام لے کر کے انہوں نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور فلاں فلاں صحابہ کرام، 4 اجلہ صحابہ کے نام انہوں نے بتائے کہ وہ حضرات اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، اقتلوا الموذی قبل الایذا، موذی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے اسے قتل کر دو، میں نے خود سنا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اہل اللہ کو اس مجلس میں یہ حدیث پاک سننے کے بعد بری کر دیا گیا اور جو الزام قتل کا ان کے اوپر عائد کیا گیا تھا، اس قتل سے بری کر کے ان کو واپس لا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات جب علماء کے درمیان آتی ہے، نہیں جانتے ہیں، جب علماء کے درمیان یہ بات آتی ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی صحابی کی زیارت کر لی تو گویا وہ تابعی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی وہ صحابی ہو گیا اور جس نے کسی صحابی کی زیارت کی وہ تابعی ہو گیا۔ چنانچہ حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کی یہ رائے ہے پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ، اور ہمارے علماءوں میں جو ہمارے علماء کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں، حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پورے اعتماد سے یہ بات فرمائی کہ یہ واقعہ جو قتل جن کا ہے یا یہ حضرت شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے اٹھا کر کے لے جایا گیا تھا، اور انہی کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ تابعی ہیں۔ عام طور سے صحابیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے یا تابعیت یا تابعیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے علماء نے کچھ عمریں مقرر کی ہیں، اس کے لیے 100 سال ایک عمر کا ایک حصہ مانا جاتا ہے کہ 100 سال کی عمر سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر سے اور زمانے سے 100 سال کے بعد کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں صحابیت کا یا تابعیت و تبع تابعیت کا یقین نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ واقعہ چونکہ صحابی جن کے بارے میں ہے، اس لیے علماء کی رائے ہے کہ وہ
ताबई थे और जिन्होंने हजरत शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की वो तबे ताबई हैं। इस एतबार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ऐसी ज़ात और ऐसी शख्सियत उस खानवादे के अंदर पैदा हुई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतने लंबे अरसे के बाद एक इतने अज़ीमुश्शान शर्फ से मुशर्रफ फरमाया। शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत उसी खानवादे में हुई। शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के आप छोटे भाई हैं। शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, उनका मज़ार फुलथी के अंदर है, वो वहीं पर मदफून है। शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की वफात 1176 हिजरी में हुई है, 62 साल की उम्र में। हजरत शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरानी दिल्ली में मेहंदियान के नाम से जो कब्रिस्तान मुतारफ है, आपकी कब्र उसमें है। आपके खानवादे के जितने भी अफराद हैं उन तमाम की कब्रें उसी मेहंदियान के कब्रिस्तान में हैं। जो लोग जानते हैं, वाकिफ हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर भी हाजिरी देते हैं, कब्र पर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और ज़ियारत करते हैं। कब मेहंदियान में आपकी कब्र मौजूद है और पूरे खानवादे की जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का खानवादा है उसके जितने भी अफराद हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।